السلام علیکم۔ یہ آرٹیکل سریہ نظامانی نے لکھا ہے، جس میں نوجوان نسل کی وہ آواز ہے جو اب دبائی نہیں جا سکتی۔ آج میں اس آرٹیکل کو اردو میں بیان کر رہی ہوں۔ اٹ از اوور۔ جو لوگ طاقت اور اختیار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل اب وہ سب کچھ خریدنے کو تیار نہیں ہے جو آپ انہیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہے آپ اسکولوں اور کالجوں میں کتنی ہی تقریر کروا لیں، چاہے حب الوطنی کے نام پر کتنے ہی سیمینار منعقد کر لیں، یہ سب اب کام نہیں کر رہا ہے۔ حب الوطنی خود بخود پیدا ہوتی ہے جب معاشرے میں برابر کے مواقع ہوں، جب بہتر انفراسٹرکچر موجود ہو اور جب نظام مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہو۔ جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیت فراہم کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو یقینی بناتے ہیں تو پھر آپ کو تعلیمی اداروں میں جا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود ہی کرنے لگتے ہیں۔ نوجوان ذہن یعنی جین زی اور الفا نسل سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ آپ اپنے بیانیوں پر مسلط کریں، وہ حقیقت کو صاف دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت اور اس محدود سی تعلیم کے باوجود جو ہمارے پاس رہ گئی ہے، آپ کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں جن کے ذریعے آپ عوام کو جاہل اور بے خبر رکھنا چاہتے تھے۔ آپ ناکام ہو چکے ہیں لوگوں کو یہ بتانے میں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے۔ اب لوگ خود سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے کھل کر بات نہ کریں کیونکہ وہ سانس لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کی خود ساختہ نیکی، اخلاقی برتری اور مصنوعی فضیلت کے پردے کو صاف دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان نسل جانتی ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور وہ اس سب کو سمجھ بھی رہی ہے۔ آج عوام اور موجودہ نظام کے درمیان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ کوئی مشترکہ بنیاد باقی نہیں رہی۔ حکمران تیز انٹرنیٹ چاہتے ہیں جبکہ عوام سستا اسمارٹ فون چاہتے ہیں۔ حکمران ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جبکہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کے اسمارٹ فون سستے ہوں۔ حکمران فری لانسنگ پر مزید پابندیاں چاہتے ہیں جبکہ نوجوان آزادی اور مواقع چاہتے ہیں۔ حکمران مزید ضابطے بڑھانا چاہتے ہیں جبکہ نوجوان کم رکاوٹیں اور زیادہ سہولت چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کوئی مشترکہ راستہ باقی نہیں رہا، اس لیے پل ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جین زی کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہیں اور وہ اسپوٹیفائی کا پریمیم خود ادا کرتے ہیں۔ اگر حالات ناقابل برداشت ہو جائیں تو ان میں سے آدھے تو ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور باقی آدھے آپ کی باتیں سننے کی بجائے اپنی موسیقی سننا پسند کریں گے، اور وہ بھی خوش دلی سے۔ بومرز ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب ہم آپ کے بیانیہ نہیں خرید رہے۔ آپ کے الفاظ گھس چکے ہیں، آپ کے نعرے بے اثر ہو چکے ہیں اور آپ کی کہانیاں اب ہمیں قائل نہیں کر سکتے۔ یہ نسل ترانوں سے نہیں، عمل سے قائل ہوتی ہے، اور یہ نسل تقریروں سے نہیں، نتائج مانگتی ہے۔ آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ ہمیں ملک سے محبت کیسے کرنی ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں جینے کے قابل زندگی کیوں نہیں دی گئی۔ سچ یہی ہے، اور یہ سچ تلخ ضرور ہے مگر ناقابل تردید ہے۔ اب سب ختم